العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ تمام قسم کی تعریفات رب ذوالجلال کے لیے، جس خالق نے مجھے اور آپ کو وجود بخشا ہے، مجھے اور آپ کو پیدا کرنے کے بعد میری زندگی کی تمام ضروریات کو پورا کرنے والا بھی وہی اللہ ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی مدبر ہے، وہی کائنات کے معاملات کو تدبیر کرنے والا ہے، وہی ارض و سما کا مالک ہے، وہی پوری کائنات کو وجود دینے والا ہے، اور وہی ماں کے پیٹ سے اونٹ کے مرنے سے لے کر موت تک کی میری اور آپ کی تمام ضروریات کو پورا کرنے والا ہے۔ اسی لیے اس کو رب کہتے ہیں، اور رب کا معنی یہ پالنے والا، جو ہر مخلوق کی ہر ضرورت کو ہر لمحے، ہر موسم اور ہر سیزن کی ہر مخلوق کی ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے، اس لیے اس کو رب کہتے ہیں۔ اور ہر مخلوق کی اپنی ضرورت، انسان کی اپنی ضرورت ہے، بچپن کی اپنی ضرورت ہے، بڑھاپے کی اپنی ضرورت ہے، جوانی کی اپنی ضرورت ہے، سردی کی اپنی ضرورت ہے، گرمی کی اپنی ضرورت ہے، صحت کی اپنی ضرورت ہے، بیماری کی اپنی ضرورت ہے۔ ہر انسان کے مختلف مراحل بھی ہیں اور ہر مرحلے کی اپنی ضرورت، اور پھر باقی مخلوقات میں دیکھ لیں، ہر مخلوق کی اپنی ضرورت، ہر ایک کی اپنی خوراک، اور وہ مالک ہر مخلوق کی ہر ضرورت کو ہر موسم میں ہر مرحلے پہ پورا کرنے والا کون؟ اللہ۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے۔ رب العالمین، پروردگار، پالنے والا پروردگار، شاید جملہ فارسی کا آپ کو اتنا سمجھنا ہے، پروردگار ہے، پالنے والا ہے، اور پالنے والا صرف یہ نہیں کہ آپ کو روٹی دیتا ہے، آپ کی نیند کی ضرورت کو پورا کرنے والا، آپ کی خوراک کی ضرورت کو پورا کرنے والا، آپ کی دیکھنے کی ضرورت کو پورا کرنے والا، آپ کی اولاد کی ضرورت کو پورا کرنے والا، آپ کی بڑھاپے کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا۔ زندگی ماں کے پیٹ کے اندر اور ضرورت تھی، ماں کے پیٹ کی باہر کی اور ضرورت تھی، اس کے اگلے مرحلے کی اور ضرورت تھی، دوران تعلیم کی اور ضرورت تھی، جب آپ ملازمت کے لائق ہوئے تو اور ضرورت تھی، جب آپ بڑھاپے میں چلے جائیں گے تو اور ضرورت ہو جائے گی، ریٹائرمنٹ کی عمر کو پہنچے گا تو اور ضرورت ہو جائے گی، جب اور بوڑھے ہو جائیں گے تو اور ضرورت ہو جائے گی۔ ان تمام مراحل کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہی تو رب ہے۔ جب وہی رب ہے، ہر مخلوق کی ہر ضرورت کو پورا کرنے والا، بندے تیری بھی، انسان تیری بھی، فرشتے تیری بھی، اور جن تیری بھی، تو پھر ماننا پڑے گا کہ بندگی کے لائق بھی کون ہے۔ اور یہی سبق ہر نماز کی ہر رکعت میں، دن میں 17 فرض رکھتے میں اور آپ پڑھتے ہیں، دن میں 17 فرض رکھتے میں اور آپ پڑھتے ہیں، اور جس میں یہی جملہ آپ دہراتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام قسم کی تعریفات، میری قولی باتیں بھی، میری بدنی باتیں بھی، میری مالی باتیں بھی، میری ثنا بھی، میری تعریف بھی، میرے ثنا کے جملے بھی، میرے مدد کے الفاظ بھی، میرے مدح کے تعریف کے کلمات بھی، اللہ تیرے لیے ہے۔ اللہ عبادتوں کے لائق تیری ذات ہے، اور یہی بات ہم تشہد میں کہتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ قولی باتیں بھی اللہ کے لیے، مالی باتیں بھی اللہ کے لیے، بدنی باتیں بھی اللہ کے لیے۔ اللہ کیوں تیرے لیے ساری باتیں ہیں؟ نبی کریم کی زبانی اللہ نے قرآن میں کہا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ محمد کریم آپ کہہ دیجئے ان سے، بے شک میری نماز، میری قربانی، قل ان صلاتی آپ کہہ دیجئے بے شک میری نماز بھی، میری قربانی بھی، میری زندگی بھی، میری موت بھی للہ، اللہ کے لیے ہے۔ کون اللہ ہے؟ جو رب العالمین ہے، ساری کائنات کا پالنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ کیوں عبادتوں کے لائق، کیوں بندگیوں کے لائق، کیوں تسبیحوں کے لائق، کیوں تعریفوں کے لائق، کیوں طواف کے لائق، کیوں سجدے کے لائق، کیوں قربانیوں کے لائق، کیوں اللہ اکبر قیام کے لائق،
کیوں نمازوں کے لائق، کیوں 12 گھنٹے کی بھوک اور پیاس کے لائق، کیوں دعائیں کے لائق، اور کیوں التجاؤں کے لائق کہ وہ رب العالمین، اس کے علاوہ کوئی اور رب ہے ہی، کوئی اور رب نہیں، تو یہ حق ہی اور کسی کا نہیں ہے۔ صرف رب العالمین بھی نہیں، تیرے اوپر انعام کرنے والا نہیں، تیری ضرورتوں کو پورا کرنے والا نہیں، تجھے زندگی دینے والا، تجھے حیاتی دینے والا، تیرے سانس پہ کنٹرول کرنے والا، تیری سانسوں کو قابو میں رکھنے والا، تیرے دل کی دھڑکن کو برقرار رکھنے والا، تیرے جسم کے ٹیمپریچر کو اس ڈگری پہ صحت میں رکھنے والا، اور تجھے بخاروں سے بچانے والا، اور تجھے زندگی عطا کرنے والا، تجھے اولاد دینے والا، تجھے گھر اور چھت دینے والا، تجھے مکان دینے والا، اور اللہ اکبر کبیرہ تیری ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والا وہ اللہ صرف رب العالمین بھی نہیں، اس کی ایک صفت یہ بھی ہے جو رب العالمین ہے، الرحمن الرحیم، نہایت مہربان رحم کرنے والا بھی ہے۔ جب آپ اس کی ربوبیت کو یاد کرتے جائیں گے، اس کی ہوا پر کنٹرول، پانی پہ کنٹرول، سورج پہ کنٹرول، زمین پہ کنٹرول، آسمان پہ کنٹرول، روزانہ سورج کو طلوع کرتا ہے اور 12 گھنٹے کا فاصلہ طے کروانے کے بعد شام کو غروب کر لیتا ہے، تیرے لیے وہ تیرے لیے کتنی مخلوقات کو سورج کی وجہ سے زندگی بخشتا ہے، روشنی دیتا ہے، ایک بلب روشن کرتا ہے جس کی وجہ سے تیری ساری دنیا کے بلب بجھ جاتے ہیں، تیرے سارے بلب بجھ جاتے ہیں اس کی ایک بلب کی روشن ہونے سے۔ 12 گھنٹے تو کام کرتا ہے، فجر سے شروع کرتا ہے، غروب آفتاب تک کام کرتا ہے، اپنا کام کاروبار کرتا ہے۔ مالک الملک کتنا مہربان ہے میرے عورت کے اوپر، جب اس کی نعمت کو، سورج کو دیکھ، چاند کو دیکھ، پانی کو دیکھ، ہوا کو دیکھ، اللہ مجھے تو ہر پانی کے گھونٹ بھرنے پہ اور ہر پانی کے ہر کھانے کے لقمے پہ، اس کے کھانے پہ، اس کی عطا کرنے پہ سر جھک جانا چاہیے۔ یا رب میں تیرا کیسے شکریہ ادا کروں۔ اپنی سانس کو جب بندہ چلتا دیکھے نا کہ میرے اندر یہ سانس چل رہی، کبھی جائے ہاسپٹل میں کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہو، کسی کا پاؤں ٹوٹا ہوا، کسی کا اعصاب کام نہیں کر رہے، کسی کی کمر میں تکلیف ہے، کسی کے پٹھوں میں تکلیف ہے، کسی کا کوئی تکلیف ہے، کسی کا گردے فیل ہو چکے، کسی کا دل کام چھوڑ چکا ہے، کسی کا جگر کام چھوڑ چکا ہے، میرے سب کچھ ٹھیک ہے، تو ہم نے آپ کے لیے شکر گزار کیوں نہیں رہتا؟ ان چیزوں کو دیکھ کے میرے دل میں اس کی محبت بڑھنی چاہیے، اس کا پیار بڑھنا چاہیے۔ رب العالمین کے جب اعتراف کروں تو پیار بڑھنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا۔ یہ ربوبیت کا اعتراف بالربوبیہ کہ وہ رب ہے، پوری کائنات کا کنٹرول کرنے والا اللہ ہے، ساری ضرورتوں کو دینے والا میرا رب ہے۔ پھر میرے دل میں کمال درجے کی محبت کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی محبت ہونی چاہیے۔ امید بھی کس سے ہونی چاہیے؟ امید اسی سے۔ اس کائنات میں سب سے بڑا رحمان اور رحیم، یہ فاتحہ کا دوسرا جملہ ہے۔ الحمدللہ ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے کہ وہ رب العالمین ہے، سارے انعام وہ عطا کرتا ہے، ساری نعمتیں وہ بخشتا ہے، سارا کچھ وہ عطا کرنے والا ہے۔ پھر اس کے میرے اور آپ کے دل میں اس کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور جب آپ کہتے ہیں الرحمن الرحیم، نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے، میں اگر اس کی بندگی میں، اس کی محبت میں کوتاہی برتتا ہوں، فرائض اور اس کے واجبات میں اگر کمی کرتا ہوں، اور اگر واپس پلٹنا چاہتا ہوں، اس کے دروازے پہ دستک دینا چاہتا ہوں، اس روٹھے رب کو منانا چاہتا ہوں، اپنی کوتاہی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں، اپنی کمیوں کو دور کرنا چاہتا ہوں، تو میرے ذہن میں رہے کہ اس کائنات میں سب سے بڑا رحمان، مہربان اور رحم کرنے والا، شفقت کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں فاتحہ کو فرض قرار دیا تو ایسے نہیں قرار دیا، بڑی حکمت ہے، یہ جملے بڑے عظیم جملے ہیں، کاش کہ مجھے اس کا معنی آتا ہو، مجھے تاکہ واپس پلٹنے میں دیر نہ لگے، جب اس کی نعمتوں کو یاد کروں تو اس کی محبت بڑھتی جائے، جب اس کی رحمت کو یاد کروں تو اس کی طرف امید بنتی جائے، امید بنتی جائے، بڑھتی جائے اس کی طرف امید، اور مجھے واپس آنے میں دیر نہ لگے۔ بندے کو پتہ ہو نا کہ فلاں آدمی جس سے آپ کو کام پڑے بڑا شفیق ہے اور بڑی بات سننے والا ہے اور بات سن لیتا ہے اور بات کو مان بھی لیتا ہے، تو آپ اس کے پاس جانتے ہوئے اپنی درخواست پیش کرتے ہوئے دیر، وہ رحمان رب ہے، رحمان اور رحیم بھی ہے، اس کی صفت ہے کہ وہ نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اس کی نعمتوں کو یاد کرنے سے محبت بڑھتی ہے، اس کے رحمان اور رحیم کا تذکرہ کرنے سے اس کی امید بنتی ہے، بدتی ہے، امید بن جاتی ہے، امید بڑھتی ہے اس کی طرف۔ اور تیسرا جب آپ کہیں گے مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، حساب کتاب کے لیے کھڑا کرے گا، حساب لے گا، ذمہ داری کا پوچھے گا،
تو نے کیا حقوق و فرائض اس کے ادا کیے، وہ مجھے قیامت کے دن مجھ سے سوال بھی کرے گا، اور اگر میں نے نہ کام کیا تو سزا بھی دے گا۔ اس سے اس کا خوف بڑھتا ہے۔ اور یہ 3 چیزیں ہیں جو بندے کو دھکا لگا کے چلاتی ہیں، بندے کو بندگی پہ تیار کرتی ہیں۔ جب آپ محبت بڑھے گی تو پھر آپ کھنچتے چلے جائیں گے۔ جب آپ کے اور میرے دل میں کسی کی محبت ہوتی ہے تو پھر اس کی خواہش، اس کی اداؤں اور چہرے سے دیکھ کے آپ اس کی خواہشوں کو پورا کر دیتے ہیں، پھر اس سے پوچھنے کی ضرورت، محبت خود کھینچ کے لے جاتی ہے۔ اور جب آپ کہیں گے کہ سب سے بڑی امید بھی اس سے رکھنی چاہیے، تو جس سے سب سے بڑی امید ہو تو اس کی طرف جانے میں دیر بھی۔ اور تیسری چیز جو دھکا لگاتی ہے وہ پیچھے سے، وہ خوف ہے۔ پتہ ڈر کی وجہ سے بھاگتا ہے یا امید کی وجہ سے بھاگتا ہے؟ اور کمال درجے کی امید بھی کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ سے۔ اور کمال درجے کا خوف بھی کس کا ہونا چاہیے؟ اور کمال درجے کی محبت بھی کس کی ہونی چاہیے؟ الرحمن الرحیم اللہ کے صفتوں میں سے 2 صفتیں ہیں، 2 نام بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ صفاتی نام ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے۔ ویسے سمیع بھی ہے، علیم بھی ہے، بصیر بھی ہے، مجید بھی ہے، کلیم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفتیں ہیں۔ وہ عظیم بھی ہے، ذو العرش بھی ہے، مجید بھی ہے، مومن بھی ہے، مہیمن بھی ہے۔ آپ بے شمار صفتیں پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات ہے، لیکن ان صفات میں سے ایک صفت رحمان اور رحیم بھی ہے، تاکہ مجھے واپس آنے میں دیر، زندگی کے 50 سال تیرے بیت گئے، لیکن جب تجھے احساس ہو کہ میرا وہ رب جس نے 50 سال تک میری ضرورتوں کو پورا کیا ہے، میں نے ہی کوتاہی برتی ہے، میری ہی کمی ہے، اور آپ واپس پلٹنا چاہتے ہیں، رجوع کرنا چاہتے ہیں، تو کہ رحمان اور رحیم کا شیشہ جب آپ کے سامنے ہو، جب اس کو پڑھیں گے کہ رحمان اور رحیم ہے، تو پھر آپ کو واپس آنے میں دیر۔ اللہ نے اپنی صفت کو، اس نام اور صفت کو کتاب میں ذکر کیا گیا۔ اللہ ویسے تو فاتحہ میں آپ ڈیلی اس کو پڑھتے ہیں، رحمان اور رحیم کو، ویسے 20 مقام پہ قرآن مجید میں یہ دونوں رحمان بھی اور رحیم بھی اللہ نے ذکر کیا۔ الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا۔ الرحمن علی العرش استوى، رحمان ہے جو عرش کے اوپر مستوی ہے۔ سب سے بلند صفت عرش کے اوپر مستوی ہونا ذکر کیا گیا، وہ اعلیٰ بھی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، لیکن یاد رکھیں کہ جب وہ اعلیٰ ہے تو اس کے اندر صفت رحمت بھی، تاکہ بندے اللہ تعالیٰ سے بگانے نہ ہو جائیں۔ اس کی رحمت سب سے بڑا رحمان اور رحیم وہ ہے۔ اس کی رحمت کے بارے میں اللہ نے اپنی رحمت کی وسعت کے حوالے سے ذکر کیا اپنی کتاب میں۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، اگر یہ لوگ محمد کریم آپ کو جھٹلا بھی دیں، فَإِن كَذَّبُوكَ، اگر یہ جھٹلا بھی دیں تو پھر آپ کو ان کے جھٹلانے کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، آپ ان سے کہہ دیجئے تمہارا رب کھلی رحمت والا، وسیع رحمت کا مالک ہے۔ اگر تم آج جھٹلانے کے بعد کل توبہ کرنے چاہو تو اس کا دروازہ پھر بھی تمہاری توبہ قبول کرنے کے لیے کھلا ہوا ہے۔ ایک مقام پہ اللہ کہتے ہیں ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، اے ہمارے رب تو وسیع ہے، تو پھیلا ہوا ہے، علم اور رحمت کے اعتبار سے تو ہر چیز کے اوپر وسیع ہے، تیری رحمت بھی وسیع اور تیرا علم بھی وسیع ہے۔ یہ اللہ کی صفت ہے اور اس کی رحمت کی وسعت ہے۔ اس کی اس رحمت کی وسعت کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا کیا اور مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد لما خلق الخلق كتب فی کتابہ، جب مخلوق کو پیدا کیا تو لوح محفوظ میں اپنی کتاب میں اللہ نے لکھا، اور جو کتاب اس کے پاس عرش کے اوپر موجود ہے، جو لوح محفوظ جس کو کہتے ہیں، وہ پہلی کتاب ہے جس کو سب سے پہلے اللہ نے لکھا۔ اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا، اور قلم کو پیدا کرنے کے بعد فرمایا اکتب ما هو قائل، جو قیامت تک ہونا ہے تو لکھ دے، اور قلم نے لکھ دیا۔ اسی کتاب میں اللہ نے یہ بھی لکھا ان رحمتی تغلب غضبی، میری رحمت میرے غضب کے اوپر، غضب بھی اس کی صفت ہے، رحمت کی صفت ہے، لیکن یاد رکھیں جب دونوں کا مقابلہ کریں گے، تولیں گے، تو اس کی صفت رحمت اس کی صفت غضب کے اوپر غالب ہے۔ اس کی رحمت کی وسعت کا عالم یہ ہے، نبی کریم فرماتے ہیں لو یعلم الکافر، اگر کافر کو علم ہو جائے ما عند اللہ، اس کے پاس رحمت کتنی وسیع ہے اللہ تعالیٰ کی، اگر کافر کو علم ہو جائے کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے تو کوئی کافر بھی اس کی جنت سے مایوس، اس کی جنت سے کوئی مایوس نہ ہو، اس کی رحمت کی وسعت کا علم ہے۔ وہ رحمان ہے
اس کی رحمت دنیا میں کافروں کے اوپر بھی ہے اور مسلمانوں کے اوپر بھی ہے۔ رزق بھی اس کی رحمت ہے، صحت بھی اس کی رحمت ہے، بارش بھی اس کی رحمت ہے، ملک بھی اس کی رحمت ہے، عزت بھی اس کی رحمت ہے، علم بھی اس کی رحمت ہے، اور وہ رحمان ہے، اور رحمان ہونے کا تقاضا ہے اس کی رحمت دنیا میں مومنوں کے اوپر بھی ہے اور کافروں کے اوپر بھی ہے۔ اس کو بھی ملک دیا ہوا ہے، بادشاہی دی، اس نے زندگی دی ہوئی ہے، کافروں کو زندگی دی ہے، اس کی رحمت ہے۔ اور رحیم ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی رحمت قیامت کے دن صرف کس کے اوپر ہوگی؟ صرف مومنوں پہ ہوگی، کافروں کو قیامت کے دن رحمت نہیں ہوگی۔ میرے عزیزو، اللہ کی رحمت کے حوالے سے مجھے اور آپ کو یہ بھی بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کتنا مہربان ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ چند لونڈیے جنگی قیدیوں میں لونڈیاں آئیں، ان میں سے ایک لونڈی جو ادھر ادھر بھاگ رہی تھی اور کبھی ادھر جاتی اور کبھی ادھر جاتی، ہم نے دیکھا کہ وہ پشیمان اور پریشان ہے۔ ہم کیا دیکھتے ہیں، وہ اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی تھی، اچانک وہ اپنے بچے کو پا لیتی اور سینے سے چمٹا لیتی اور اس کو اپنے سینے سے بوجھ لیتی ہے اور وہ اپنے بچے کو دودھ پلانا شروع کرتی ہے۔ رسول کریم اس کی کیفیت کو اور بچوں کے ساتھ لگاؤ کو جب دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں اترون هذه طارحۃ ولدها فی النار، مجھے بتاؤ کہ کیا یہ خاتون اپنے اس لخت جگر کو، اپنے فرزند کو اور اپنے بیٹے کو آگ میں ڈالے گی؟ صحابہ کہتے نہیں اللہ کے رسول، اتنی محبت اپنے بچے سے کرنے والی اور اپنا پیار اپنے بچے کے پیار میں اتنی ڈوبی ہوئی ہے اور اس الفت اور پیار کے ساتھ بچے کو سینے سے چمٹا رہی ہے، ہم نہیں توقع کرتے کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈالے گی۔ نبی کریم فرماتے ہیں اللہ ارحم بعبادہ من هذه بولدها، اس خاتون سے کہیں زیادہ اللہ اپنے بندے سے محبت اور رحمت کرنے والا ہے، رحمت کرنے والا ہے۔ اس کی رحمت کے حوالے سے نبی کریم فرماتے ہیں، اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 درجے بنائے۔ ان اللہ جعل للرحمت 100 جز، اللہ نے رحمت کے 100 جز اور 100 حصے بنائے ہیں۔ ایک حصہ اللہ نے دنیا میں اتارا ہے اور 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھ لیے رحمت کے، 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، اور فرمایا کہ یہ پوری مخلوق جو ایک دوسرے کے ساتھ شفقت کرتی ہے، پوری مخلوق کی مائیں جو اپنے بچوں سے شفقت اور پیار اور محبت کا برتاؤ کرتی ہے، وہ رحمت کا ایک حصہ ہے۔ ہر مخلوق کی ہر ماں جو اپنے بچے سے شفقت اور پیار کرتی ہے، وہ اس رحمت کا ایک حصہ ہے، اور اسی رحمت کے 99 حصے کس کے پاس ہے؟ رب العالمین کے پاس ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر ایک جانور بھی اپنے سونگ کو اور اپنے پاؤں کو اپنے بچے کے جسم سے مٹا لیتا ہے، کہیں آ بھی جائے بھولے سے، تو اپنے پاؤں کو اپنے بچے کے جسم پہ لگنے نہیں دیتا کہ سونگ کی تکلیف میرے بچے کو نہ ہو۔ یہ رحمت کا ایک درجہ ہے جو اللہ نے دنیا پہ اتارا ہوا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، مجھے اپنی نیکی پہ اور اپنی عبادت پہ کبھی مان نہیں کرنا چاہیے، فخر نہیں کرنا چاہیے کہ میں اتنا صدقہ کرتا ہوں، اتنی عبادت کرتا ہوں، اتنی نمازیں پڑھتا ہوں۔ یاد رکھیں کہ اللہ کی رحمت کے بغیر بندہ جنت میں جنت کا داخلہ بھی کس سے ہوگا؟ اللہ کی ہر وقت بندے کو اللہ کی رحمت کا امیدوار رہنا چاہیے اور اس کا لینے والا رہنا چاہیے، مانگتے رہنا چاہیے اللہ مجھ پر رحم کر دے، اللہ مجھ پر رحم جو کیا ہوا ہے نیکی کا، نماز کا، اس کو برقرار رکھ، اللہ جو تلاوت کر لیتا ہوں یہ تیری رحمت ہے میرے اوپر، اللہ مجھے اس کے اوپر استقامت نصیب فرما، اللہ جو تم نے حلال کھانے کی توفیق بخشی ہے اللہ مجھے اس کے اوپر دوام نصیب فرما۔ ایک مومن کو چاہیے کہ 24 گھنٹے اللہ کی رحمت جو موجود ہے اس کی بقا کی دعا کرنی چاہیے، اور اگر کسی رحمت سے محروم ہے تو اس کو لینے کی دعا کرنی چاہیے۔ نبی کریم کا ارشاد گرامی ہے اللہ تعالیٰ لن يدخل الجنت احدا الا برحمتہ، کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا، اللہ کسی کو جنت میں داخل نہیں کرے گا مگر کس کے ساتھ؟ اپنی رحمت کے ساتھ۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی آپ بھی کہتے ولا انا، اور میں بھی، الا ان يتغمدني اللہ برحمتہ، سوائے اس کے کہ اللہ مجھے بھی اپنی رحمت میں ڈھانپ لے گا تو جنت میں داخل کرے گا۔ کوئی شخص رحمت کے، اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں۔ یہ بھی مسئلہ یاد کر لیں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی رب اعوذنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کروں جو تو نے مجھ پر کی اور میرے والدین پہ کی، اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کروں جو تو نے مجھ پر کی اور میرے والدین پہ کی، اور مجھے توفیق دے کہ میں نیک عمل کروں، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، مجھے توفیق دے کہ میں نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے، وَأَدْخِلْنِي
برحمتک فی عبادک الصالحین، اور تو مجھے اپنی رحمت کے ساتھ نیک بندوں میں داخل۔ انبیاء بھی اللہ کی رحمت کی طلبگار ہے۔ میرے آپ کی نبی صبح و شام ایک وظیفہ کرتے تھے، 3 مرتبہ کرتے تھے، یاد ہے کسی کو؟ صبح شام، ہر صبح اور ہر شام، یا حی یا قیوم، پورا کر دیں۔ کوئی بندہ بھی پورا نہیں کر رہا؟ آگے آگے، برحمتک استغیث، بس یہی جملہ آپ کو سننا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام 3 بار یہ جملے بولتے تھے، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے حی اور قیوم میں تیری رحمت کی فریاد رسی کرتا ہوں، میں تیری رحمت کا طلبگار، میں تیری رحمت کا استغاثہ کرتا ہوں، اللہ تو میری مدد کر اپنی رحمت کے ذریعے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث واصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، میرے معاملات کو ٹھیک کر دے، میری بگڑی کو بنا دے، میرے سارے حالات کو اللہ ٹھیک کر دے، اور ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی مجھ کو میرے نفس کے سپرد نہ کر دے، ایک لمحے کے لیے بھی میں تیری رحمت کے بغیر جی سکتا۔ یہ اللہ کے رسول کی دعا ہے۔ ہم تو کیا ہے، کچھ بھی نہیں رہی۔ رسول کریم اللہ کی رحمت کے اتنے طلبگار رہتے تھے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے حی اور قیوم، اے زندہ اور قائم، میں تیری رحمت کا طلبگار، میں تیری رحمت کا طلبگار، متمنی ہوں تیری رحمت کا۔ وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، اور میرے سارے معاملات کو ٹھیک کر دے۔ وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، اور آنکھ جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے سپرد نہ کر دینا، مجھے میرے سپرد اتنا لمحہ بھی میری زندگی میں نہ آئے کہ میں اپنے نفس کے سپرد ہو جاؤں۔ اللہ مجھے تیری اتنی رحمت کی ضرورت ہے، تیری اتنی رحمت کی طلب ہے۔ جب رحمت کا طلب کرنا اتنا ضروری ہے تو پھر کیوں نہ مجھے اور آپ کو وہ اسباب اختیار کرنے چاہیے جن اسباب کی وجہ سے اللہ رحمت عطا کرتا ہے۔ آئیے ہم چند اسباب کی طرف آپ کی رہنمائی کرتے ہیں جس سے اللہ کی رحمت ملتی ہے۔ اللہ کی رحمت کا پہلا سبب جس سے رحمت اترتی ہے، رحمت ملتی ہے، اور جب اللہ کی رحمت مل جائے تو کامیاب ہے۔ آپ کے پاس زندگی کے 60 سال کی عبادت موجود ہو، رحمت نہ ہو، فائدہ ہے؟ جی، رحمت کے ساتھ کیا چاہیے؟ عبادت کے ساتھ کیا چاہیے؟ رحمت چاہیے، اور وہ رحمان الرحیم ہے۔ رحمت کا سب سے بڑا خزانہ اسی کے پاس ہے۔ ایسا رحمان ہے کہ کوئی اور اس جیسا رحمان ہے ہی۔ رحمت کے طلبگار ہیں تو سب سے پہلا نسخہ رحمت کے اصول کا، آپ اپنے اندر احسان پیدا کیجئے، نیکی پیدا کیجئے، خلوص پیدا کیجئے۔ آپ اللہ کی عبادت کریں تو احسان کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ بھی احسان کریں، اور اپنے رب کے بندوں کے ساتھ بھی احسان کیجئے۔ احسان کیا ہے؟ کہ آپ کی عبادت صرف اللہ کے لیے ہو، عبادت ہو بھی صحیح، عبادت کے پابند ہو جائیے۔ ایمان کا معنی آپ کا عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ اسلام کا معنی ہے کہ عقیدے کے مطابق جو آپ کی ذمہ داری ہے اس کے اوپر عمل کر کے دکھائیں۔ ایمان 6 چیزوں کا نام ہے نا، اور وہ ساری اعتقادی چیزیں ہیں۔ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، اچھی بری تقدیر پر ایمان، مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان، اور رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، مرنے کے بعد اٹھنے پر، اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، اچھی بری تقدیر پر ایمان، اور آخرت پر۔ یہ نظریات کا نام ہے۔ آپ کا کنسیپٹ ان 6 چیزوں کے بارے میں کلیئر ہونا چاہیے۔ آپ کا عقیدہ، سوچ ٹھیک ہونی چاہیے، نظریہ ٹھیک ہونی، تھیوری کلیئر ہونی چاہیے، اور تھیوری کے مطابق پریکٹیکل کیا ہے؟ وہ اسلام ہے۔ اور اسلام کتنی بنیاد ہے؟ اسلام کی، ایمان کی کتنی بنیاد ہے؟ 6۔ ایمان کی کتنی؟ 5۔ نماز، کلمہ، نماز، روزہ، حج۔ اگر آپ یہ اعتقاد رکھتے ہیں، اس اعتقاد کو ثابت کرنے کے لیے پتہ چلے کہ آپ اسی عقیدے پہ قائم ہیں، تو آپ کی زندگی میں 5 نمازیں بھی ہونی چاہیے کہ نہیں؟ جی، ضروری ہونی کہ جیڑی اتنے چڑھے
جیڑی لو جیڑی نہیں. اگر آپ مومن ہیں تو مومن کبھی مومن ہو ہی نہیں سکتا جو اس کو پریکٹیکل طور پہ ادا کرے. آپ کے پاکستان میں جو ہوتا ہے نا فزکس کیمسٹری کے پیپر بایولوجی کے، اس میں 70 نمبر تھیوری کے ہوتے ہیں اور 30 نمبر پریکٹیکل کے ہوتے ہیں. اور جو پریکٹیکل کاپی تیار نہ کرے تو وہ فیل ہوتا ہے. پریکٹیکل امتحان نہ دے تو اس کو پاس نہیں کیا. تھیوری کلیئر ہو آپ کی، پریکٹیکل آپ کا ٹھیک ہو اپنی طور پر، اسے اسلام کہتے ہیں. اپنانا اس کو. آپ کا اعتقاد ہے اللہ میرا رب ہے، یہ آپ کا نظریہ ہے. اللہ کے لیے عبادت کے لائق یہ آپ کی تھیوری. عبادت اللہ کی کرنی یہ آپ کا کنسیپٹ ہے. ٹھیک ہے، کلیئر ہونا چاہیے. کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی. اور اس تھیوری کو ثابت کرنے کے لیے واقعی آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے اوپر قائم ہیں. جب 5 وقت سجدے وقت آئے تو ورک شاپ چلے گئے. جی پریکٹیکل میں فیل کے پاس فیل. نماز کا وقت آئے تو مسجد میں آئے بھائی. روزے کا وقت ہے تو روزہ رکھے بھائی. حج کا وقت ہے تو حج کرے بھائی. زکوٰۃ دینے کا ٹائم ہے تو زکوٰۃ ادا کرے بھائی. یہ پریکٹیکل آپ کا اسلام ہے. اس سے ایک اگلا سٹیپ بھی ہے. جی بس احسنت، شاباش. یہ حضرت جبریل علیہ السلام کے 3 سوال تھے. اللہ کے رسول اسلام کسے کہتے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں اور احسان کسے کہتے ہیں. ایمان 6 چیزوں کے اعتقاد، کنسیپٹ. آپ کا اللہ کے بارے میں کنسیپٹ کر لیے، رسولوں کے بارے میں آپ کا نظریہ ٹھیک ہو، فرشتوں کے حوالے سے آپ کی سوچ ٹھیک ہو، کتابوں کے حوالے سے آپ نے کنسیپٹ کر لیا ہو، تقدیر کے حوالے سے آپ کا دامن پاک صاف ہو، اور آخرت کے دن اٹھنے کے حوالے سے آپ کی سوچ بالکل 100% صحیح ہو. یہ ایمان. اس ایمان کی ادائیگی کس سے؟ نماز، روزہ، حج، عملی طور پر حلال چیزوں کو اپنانا، حرام کو چھوڑ. یہ اس کا پریکٹیکل ہے. تیسرا سوال حضرت جبریل کا نبی کریم سے یہ تھا. پہلا سوال ایمان کے بارے میں، دوسرا اسلام کے بارے میں، اور تیسرا احسان کے بارے میں تھا. اللہ کے رسول احسان کسے کہتے ہیں؟ رسول کریم نے جواب دیا تھا. اب سوچئے گا ذرا. ایمان، اسلام سمجھنے کے بعد احسان کیا ہے؟ آپ کا نظریہ بھی ٹھیک ہو، پریکٹیکل طور پہ ادا بھی کرتے اور آپ اپنی مرضی کا نہ ادا ہو. صرف گنتی پوری نہ کریں کہ 4 ہفتے زور کی پڑھ لکھیں. نہیں، احسان اس سے اگلا سٹیپ ہے. عبادت کریں تو دل جمی سے کریں، محبت سے کریں، خلوص سے کریں. ان تعبد اللہ کأنک تراہ. آپ اللہ کی عبادت کریں تو یہ آپ کی کیفیت ہو کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے. آپ اللہ کو ان تعبد اللہ کأنک تراہ. آپ اللہ کی عبادت کریں گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. وَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. یہ نبی کریم کی تعریف ہے. اگر آپ کی یہ کیفیت نہیں بنتی کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں تو پھر آپ یہ سوچیں کہ اللہ مجھے. یہ احسان ہے. عبادت میں احسان اور اللہ کے لیے احسان اسے کہتے ہیں. کوئی عبادت بھی آپ کرتے ہیں، نماز کے اندر احسان یہ ہوگا کہ آپ نماز کو ٹائم پہ پڑھیں، نماز کو بجماعت پڑھیں، نماز کو خشوع خضوع سے پڑھیں، نماز کو سنت سمجھ کے پڑھیں، اور نماز پوری دلجمی سے پڑھیں اور اپنے آپ کو ریاکاری سے پاک رکھ کے پڑھیں. یہ عبادت کے اندر احسان ہے. جب آپ ہر عبادت میں احسان پیدا کریں، اللہ کے ساتھ اس کے حقوق میں بھی احسان اور بندوں کے ساتھ بھی احسان کریں گے اور نیکی کریں گے اور خیر خواہی کریں گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اللہ کی رحمت قریب ہے ان لوگوں کے، مومنوں کے، صرف مسلمانوں کے، یہ احسان کرنے والوں کے. تیسرا درجے جب آئیں گے، تیسری سیڑھی پہ جب چڑھیں گے، اللہ کی رحمت تیرے قریب ہوتی جائے گی. رحمت کا قرب چاہتا ہے، اللہ کی رحمت کی نزدیکی چاہتا ہے، رحمت کو پانا چاہتا ہے. اپنے اندر احسان پیدا کیجئے، اللہ سبحانہ اپنی رحمت کی برکت تیرے اوپر برسا دے گا. رحمت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کا تقویٰ آ جائے، ڈر رہ جائے. میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو. جب اس کا حکم آئے اس کے ماننے میں دیر نہ کرے، اور جب کسی کام سے روکے اسے چھوڑنے میں دیر. اسے متقی کہتے ہیں. اور جس بندے کے دل میں یہ تقویٰ اور پرہیزگاری آ جائے، سمجھ لے کہ وہ شخص احسان اور وہ شخص رحمت کو پانے والا ہے. اللہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں، اللہ کا ارشاد ہے، اللہ فرماتے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. اور میری رحمت ہر چیز کے اوپر وسیع ہے. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ
فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، میں اس رحمت کو لکھوں گا ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے جس کے اندر آپ کے دل میں تقویٰ بڑھتا جائے گا، اللہ کی رحمت بھی اتنی